اے سبز گنبد والے منظور. وقت نزا اور 5 فرشتے، یعنی انسان کے جسم سے جب روح نکالی جاتی ہے تو اس وقت کا کچھ مختصر سا منظر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آدمی پر نزا کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے. پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلقوم یعنی حلق تک پہنچتی ہے. وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے. تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے. تیرے گھر والے اور عزیز اقربا کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی و بربادی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، آج تو ایسے سفر کی طرف روا دوا ہے کہ تو نے آج سے پہلے کبھی ایسا سفر نہیں کیا. آج تو ایسی قوم سے ملے گا جسے آج سے پہلے کبھی نہیں ملا. آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا، آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا. اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے. پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تو زمین کی پیٹ پر چلتا تھا اور آج اس کی اندر لیٹا ہوا ہے. کل تو اس کے پیٹ پر ہنستا تھا، آج تو اس کے اندر رو رہا ہے. کل تو اس کے پیٹ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے. پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست و احباب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو 5واں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے. اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے. تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا. آج یا تو جنت کے عالی باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا پھر بھڑکنے والی آگ میں داخل کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.